السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ عید آپ لوگوں نے بہت اچھے سے منا لی ہوگی۔ یہاں صبح صبح کا وقت ہے اور یہ میری بیٹی ہانیہ نے کارنامے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بوٹل جو ہے اس نے نیچے سے لا کے کہیں سے پودا بوٹل کے اندر رکھ دیا تھا کہ مما اس کو پانی کے اندر رکھیں گے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، پانی کے اندر رکھنے سے یہ خراب ہو جائے گا۔ آپ صبح صبح ناشتہ کر کے سب سے پہلی چیز میں نے کہا اس پودے کو شفٹ کر دوں۔ میرے پاس گملے اور نہیں تھے، یہی دو چھوٹے چھوٹے سے پڑے ہوئے تھے پلاسٹک کے، ان کے اندر مٹی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو جلدی سے مٹی کے اندر لگا دوں اس سے پہلے کہ یہ مرجھا جائے۔ پودوں کی زندگی اتنی سی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو مٹی کے بغیر رکھتے ہیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ انسان کو بھی اگر آپ محبت سے رکھتے ہیں، پیار سے رکھتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے اس کی زندگی جو ہے نا سمجھ لیں کہ ذرا بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح پودے کی زندگی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ پودے کو پانی دیتے ہیں، مسلسل اس کو کھاد مٹی ڈالتے ہیں تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، وہ کافی عرصہ چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کے اندر پانی نہیں ڈالتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، گوڈی شوڈی نہیں کرتے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ مرجھا جاتا ہے اور پھر اسے جتنا بھی پانی دیں گے نا کبھی بھی وہ کھلے گا نہیں، اس طرح سے مرجھا جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو یہی انسان کی بھی مثال ہے۔ اگر کوئی انسان ہم اس کی کیئر نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، بس صرف اسے مطلب کے لیے ساری زندگی اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارے لیے اپنی ہڈیاں گلا دے، اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دے، اپنے آپ کو ہمارے لیے وقف کر دے، اور اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے اور اس کو کوئی اس کی زندگی بڑھانے والا نہیں ہے۔ زندگی بڑھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کا خیال رکھو تو اس کی صحت اچھی رہے اور وہ مینٹلی ٹھیک رہے تو وہ کافی عرصے تک سروائیو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ڈپریشن تکلیفوں پریشانیوں میں رکھو تو زندگی بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، بہت جلدی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور پھر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ زندگی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پودوں کی مثال اور انسانوں کی مثال ایک جیسی ہے۔ یہ میری گھر کی چھوٹی سی ٹیرس ہے جس کے اندر میں نے 2 کرسی اور ٹیبل بچوں والے لا کے یہاں رکھے تھے۔ میں نے کہا کہ ہمارا گھر چھوٹا سا ہے نا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم چھوٹے سے گھر کے اندر چیزیں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو بچوں کے ٹوائز اتنے زیادہ ہیں، بچے دن بدن کوئی نہ کوئی چیز خریدتے رہتے ہیں، گاڑیاں وغیرہ، سائیکلیں، ہر چیز ماشاءاللہ سے۔ اور پھر انکار بھی ہم نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچیاں ہیں، جو چیز ہے ان کے لیے خرید لیں تاکہ ان کی خواہشات پوری ہوں۔ کل کو اگلے گھر جائیں تو ان کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کبھی کچھ خریدا نہیں، یا ہمیں کوئی آسائش یا سہولت یا کوئی کھلونا لے کر نہیں دیا۔ تو یہ میری بیٹی نے چیئر ٹیبل لیا تھا چھوٹا سا، لیکن اندر بالکل بھی جگہ نہیں تھی، کنجسٹڈ ہوا تھا سارا کچھ۔ تو میں نے اس کو نکال کر باہر ٹیرس میں رکھا۔ میں نے کہا سم ٹائم حرین اور ہانیہ یہاں پہ بیٹھتی ہیں، ایسے فرش پہ بیٹھ جاتی ہیں تو وہ اس کے اوپر چیئر ٹیبل پہ بیٹھ جایا کریں گی، کھیلیں گی۔ ہم خود بھی کبھی کبھی شام کے ٹائم میرا دل تنگ پڑتا ہے نا تو میں جا کے اوپر چھت پہ بیٹھتی ہوں، لیکن چھت اتنی زیادہ ابل رہی ہوتی ہے نیچے سے کہ بندہ خود بھی کہے کہ کس پاسے جا کے بیٹھے۔ تو اس لیے میں نے چیئر ٹیبل یہاں رکھ دی کہ میں نے کہا چلو کبھی کبھی میں بھی یہاں ہوا لگوا لیا کروں گی۔ ویسے تو ہوا لگوانے کا ٹائم نہیں ہوتا، صبح سے رات تک میں ولاگنگ، ویڈیو بنانا، ویڈیو شوٹ کرنا، گھر کے کام، بچے، سب کچھ کرتی رہتی ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ زبردست ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، اور اس کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کی شاید کوئی مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سورت والا وظیفہ سورت شیئر کی تھی اپنی چینل کو لے کر کے، اپنی لائف کو لے کر کے، جس کے بارے میں میں نے ایسے بہت سارے چینلز دیکھے ہیں جو کہ بہت جھوٹ کی بنیاد پہ وظیفے بتاتے ہیں اور نہ بھی پڑھتے ہو، وہ اس پہ عمل نہ بھی کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم نے فلانا کام کیا تھا اس سے یوں ہو گیا ویوز کی خاطر۔ لیکن ہمیشہ حلال کام انسان کو کرنا چاہیے، اور میں نے اپنی زندگی میں وہی چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں جو میں نے خود پہ امپلیمنٹ کی ہیں، جو کہ میں اپنی زندگی میں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی ایک چھوٹی صورت بھی پڑھتی ہوں تو وہ چیز سچی ہونی چاہیے، آپ کی بنیاد اس پہ مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ اگر کسی کو بتا رہے ہیں پہلے آپ نے اس پہ خود عمل کیا ہوا ہو۔ یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل کیا ہے کہ جھوٹ انسان کو نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ کی بنیاد پہ سارے کام کرنے چاہیے۔ تو میں نے وہ صورت بتائی تھی، شیئر کی تھی، اور میں یہ صورت تقریباً وہ سورہ مریم کی بات کر رہی ہوں کہ وہ میں اپنی جوانی سے پڑھتی آ رہی ہوں، یہ نہیں کہ کوئی میں نے شادی کے بعد، وہ پہلے بھی میں پڑھتی تھی، میں نے پورا بتایا اپنی ویڈیو میں، اور پھر بعد میں بھی میں نے شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں نے وہ چھوڑ دی تھی، تو پھر بچے تھے، بہت مسئلے مسائل، میں نے بعد میں پھر اسے کنٹینیو کیا تھا، تو اس سے مجھے کتنے بینیفٹ ہوئے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے تھے۔
بچوں کی چھٹی تھی، صبح کے ٹائم پہ میں نے ایک دن پہلے گوشت چڑھایا تھا دمبے کا. میں نے کہا کہ ان کے لیے میں کڑھائی بنا لوں گی. صبح اٹھ کے ذرا بس صرف ٹماٹر بیچ میں ڈالے اور نمک مسالہ سب کچھ ڈال کے. اور یہاں حرین اور ہانیہ نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا، جلدی جلدی صبح اٹھ کے نا انہوں نے، ان کے بابا نے پرام نکال کے دی ہوئی تھی اور وہ پرام کے ساتھ کھیل رہی تھیں، اور پھر وہ پرام ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ تو میں حرین تو بالکل چھوڑ ہی نہیں رہی تھی. میں نے کہا یہ زخمی نہ ہو جائے. تو یہ دیکھیں سائیکل بھی اس کی ہانیہ کی محرمہ کی اوپر ہی پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم نے نیچے بھیجنا تھا. بچے کھیلتے ہیں نا گلی میں. اور چائے بھی میں ساتھ ساتھ، ناشتہ میں نے پراپر ریڈی کر لیا تھا. کاشف وغیرہ سب سو رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو کچھ جھوٹ مت بتائیں، جو بات ہے اصل حقیقت بتائیں. اصل حقیقت کے اوپر اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو دیکھیں زندگی تو گزر جاتی ہے، آپ لوگ یہاں جھوٹ بول لیں گے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہوتا ہے. اگر یہاں پہ جھوٹ بول کے آپ ویوز کی خاطر کوئی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اس کا جواب وہاں پہ بھی دینا ہے، نہ کہ آپ ویوز کی خاطر کچھ بھی بتا دے کہ بھئی فلانا وظیفہ میں نے کیا، یوں ہو گیا یوں ہو گیا. نہیں، ہمیشہ سچ بولیں جو چیز آپ خود کرتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ اپنے لائف کا وہ پارٹ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جو اصل حقیقت ہوتی ہے. میرے اوپر جنات آتے ہیں اور میرے گھر کی ہر چیز پھٹ جاتی ہے، صوفے، بسترے، تولیوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، سارے کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں. الماری کے ڈھکن جو ہوتے ہیں نا پھٹے، الماری کے دروازے گرنے لگ جاتے ہیں. میرے بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور وہ جنات جو ہیں وہ میرے اوپر جب حاوی ہوتے ہیں تو مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوں، میں بچوں کو مار رہی ہوں یا کیا کر رہی ہوں، بلکہ میں خود اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی. جب انسان پہ ایسا مشکل ٹائم آتا ہے نا تو آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے دور ہونے لگ جاتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر یہ مسئلہ ہے. میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہونا سب سے بڑا ہوتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. انسان کہاں کہاں کیا کیا برداشت کر رہا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور جس کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے صرف وہی جانتا ہے. لوگ تو صرف تماشا بناتے ہیں یا لوگ آپ کی پریشانی یا مصیبت پہ ہنسنا جانتے ہیں. اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ میرے بچوں کو بھی، میری بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. گھر میں سلنڈر بھی پھٹ گیا، گھر میں کوکر چڑھایا ہوا تھا وہ بھی پھٹ گیا تھا، اور گھر میں ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ گھر تباہ ہوتا جا رہا ہے. 2 سال پہلے گھر بنایا تھا. آپ لوگوں کی آپ اس چیز پہ یقین نہیں کریں گے، 2 سال پہلے گھر بنایا تھا اور اب اس گھر کا وہ حال ہوتا جا رہا ہے. آنکھوں کے سامنے سب کچھ تباہ ہوتا جا رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے زندگی بس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور بے بس ہوں، بہت ہی بے بس ہوں. دنیا کا کوئی بھی پیر، کوئی بھی دعا، کوئی بھی وہ نہیں چھوڑی جگہ جہاں پہ جا کے مجھے اس چیز سے فائدہ نہ مل سکے. ہر جگہ سسرال والے گھر والے لے کے جاتے تھے لیکن وقتی آرام آتا تھا، لیکن اس کے بعد وہی کنڈیشن کہ بس 3 دن تو بچوں کو روٹی بھی نہیں دے پاتی تھی. 3 دن بچے بھوکے ہوتے تھے. اور جب آپ بیمار ہو جاتے ہو یا آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. میری ایک سبسکرائبر ہیں جو میرے پاس چینل چیکنگ کے لیے آئی تھی. انہوں نے جب مجھے اپنی یہ ساری باتیں بتائی، ایون کہ انہوں نے جب مجھے اپنے گھر کی ویڈیو بھی بنا کے سینڈ کی، آپ یقین نہیں کریں گے میں رو پڑی. اس چیز کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کہ میں نے کہا کہ کتنی تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں. اور وہ جب خود بھی بتا رہی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے 12 سال صرف باہر کی کریمیں، شیمپو، باہر ملک کا سارا پروڈکٹس استعمال کی، اور ابھی اس کے گھر کے ایسے حالات ہیں، نہ اس کا کام روزگار، نہ اس کے گھر میں کوئی مطلب کھانے پینے کی ساری ہر چیز ڈسٹرب، اور اوپر سے اس کے گھر میں ایسے حادثے ہو رہے ہیں. اس کو خود کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ ہے، جو چیزیں اس کا گلا دباتی ہیں وہ ساری چیزیں، کیونکہ حساب کتاب سب کچھ کروایا ہوا ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر اس طرح کی چیزیں مسلط کرتے ہیں؟ یہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں جو آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے. جس طرح کا اس کا رہن سہن، لائف سٹائل تھا، باہر کی چیزیں وہ لوگ یوز کرتے تھے. ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، شروع سے وہ ایسی نہیں تھی. اب جا کے ان کے مسلسل ان کے گھر کے حالات ایسے ہو گئے. نیا گھر انہوں نے بنایا تھا، آپ اس گھر کو دیکھیں گے تو میں خود خوف زدہ ہو گئی تھی کہ صوفوں کے اندر بڑے بڑے چھری کے نشان، ہر چیز، تولیوں کے انہوں نے تصویریں بھیجیں، بیڈ شیٹوں کی بھیجیں، اپنے کپڑوں کی بھیجیں، بڑے بڑے سوراخ، ایسے سوراخ کہ جو کہ میں کہتی ہوں کہ میں دیکھ کے ڈر گئی. اچھا، ان کے گھر کے دروازے، الماریاں سب کے پھٹے اترے ہوئے، گرے ہوئے، اور بہت ہی برا حال تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سسٹر میں آپ کی یہ سٹوری اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر اس سے بھی کسی کو فائدہ ہو تو میرے لیے بہت اچھی بات ہوگی. اور پھر میں نے اس کے بعد ان کو ایک
ویسے ہی صورت شیئر کی. میں نے کہا کہ سسٹر اگر آپ اتنی جگہ پہ جا چکی ہیں تو ایک بار ایک صورت میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ وہ پڑھ لیں, پڑھنا شروع کر دیں, آپ سے پڑھی نہیں جائے گی. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نہ گھر میں نہ کوئی صورت لگا سکتی ہوں اور نہ ہی کچھ پڑھ سکتی ہوں. جب میں پڑھتی ہوں تو وہ چیزیں میرا گلا دباتی ہیں. اور میں نے اس کی پوری سٹوری سننے کے بعد میں نے اسے حوصلہ دیا. میں نے کہا آپ پریشان نہیں ہو, آپ بس ہمت کر کے صرف 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کے یا 1 گھنٹہ بھی بیٹھ کے اگر یہ تسبیح پہ پڑھ لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ خود ملے گا. میں نے یہ بے یقینی سے کہا تھا, مجھے اس چیز پہ ٹرسٹ نہیں تھا کہ اتنی خوفناک چیزیں اگر کسی پہ ہوں تو وہ اس سے ان کو شفا مل جائے گی. لیکن میں نے جب ان کو وہ صورت بتائی اور انہوں نے پڑھنی شروع کی تو اس کے پیچھے کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, نہ ہی کوئی فیک چیز ہے, کیونکہ ہر چیز نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ سچ کی بنیاد پہ ہر ویڈیو بناتی ہوں تاکہ سچی بات آپ لوگوں تک جائے, اور شاید وہ سسٹر میری یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں گی. تو میں نے ان کو وہ صورت بتائی. پہلے دن انہوں نے وہ پڑھی تو ان کے چیزیں گلا دبا رہی تھیں, سب کچھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ. انہوں نے مجھے کہا سسٹر میں یہ کر نہیں پاؤں گی, کیونکہ میں نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز پڑھی ہے تو مجھے اس کا بہت نقصان دیکھنا پڑا ہے, تو میں یہ نہیں کر پاؤں گی. پہلے میں بھی بڑا ڈر گئی تھی. میں نے انہیں بولا ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں, آپ نہ پڑھیں. لیکن ان کو جو میں نے حوصلہ دیا تھا نا, جو ہمت دی تھی, اس حوصلے اور ہمت نے ان کو اتنا وہ اسٹرانگ بنا دیا کہ انہوں نے نا ریگولر یہ چیز پڑھنی شروع کر دی. اب انہوں نے وہ 2 سے 3 دن وہ پڑھا تو ان کا گھر ہلکا محسوس ہونے لگا, جیسے کہ ان کے گھر سے کچھ بھاری پن, بوجھ پن ہٹ گیا ہو. اور وہ پڑھتی چلی گئی. اور پھر 5 دن کے بعد انہوں نے مجھے میسج کیا باقاعدہ, اور مجھے وائس میسج میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا سدرا تمہارے سے بات شاید میں نہ کرتی تو میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا کہ میری بہت بڑی ٹینشن اور پریشانی ختم ہو گئی. کہ میں کہتی آج 5واں دن ہے, میں مسلسل پڑھ رہی ہوں اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. میرے گھر سے وہ جو ساری ایکٹیویٹی, وہ ساری چیزیں تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. میری خود کی طبیعت بھی سیٹ رہتی ہے. میں ماشاءاللہ اتنا کام کرتی ہوں. پہلے میں 3 دن بے ہوش رہتی تھی اور میں بہت زیادہ ہیپی فیل کر رہی ہوں. میرے اوپر سے ایک بوجھ, ایک غبار, وہ ساری چیزیں ختم ہوتی گئی ہیں اور میں مسلسل اس کو کنٹینیو رکھوں گی. اور مجھے اس چیز سے بہت فائدہ ہوا ہے, جو کہ میں کہیں بھی جاتی تھی, کسی بھی پیر یا کسی کے پاس بھی جاتی تھی تو مجھے فائدہ نہیں ہوتا تھا. میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر میرے چھوٹی سی نیکی سے بھی کسی کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہو, اور مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ان کے لیے حل ہو جائے گا. میں بہت خوش ہوئی اس چیز کو دیکھ کر. ان کی ویڈیو میں نے اپنے میاں کو سنائی. میں نے کہا یہ دیکھیں ان کی وائس دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں, کہ ان کا اتنا بڑا پرابلم تھا, اتنے سویر جنات تھے, اتنی خطرناک چیزیں تھیں ان کے گھر میں اور ان کے اوپر, کہ وہ ان کے بچوں کو بھی وہ نقصان پہنچا رہی تھی. ان کا گھر تباہ ہو رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. اور آج 5-6 دن سے مسلسل وہ اتنی خوش ہیں کہ وہ مجھے خود بار بار میسج کر کے بتا رہی ہیں, دعائیں دے رہی ہیں, اور اتنی خوشی سے وہ اظہار کر رہی ہیں کہ میرے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے. تو ہمیشہ کسی کی مدد کرو, چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر کسی کو کے ساتھ کرو, اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن حقیقت ہونی چاہیے, اس بات کے پیچھے سچائی ہونی چاہیے, نہ کہ آپ کسی کو کچھ بھی ایویں بھی بتا دو اور کہو کہ یار اس سے یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. ہمیشہ ایسی چیز لوگوں میں کنوے کرو, ایسا میسج, ایسی بات کہ جس سے اگلے بندے کو فائدہ ہو اور اگلی بندے کے لیے وہ چیز اچھی ثابت ہو. میرا دل کیا, میں بہت خوش ہوئی ان کی یہ بات سن کر کے, کہ ایک لڑکی جو اتنے عرصے سے اس مصیبت میں گھری ہوئی تھی, پریشان تھی, اس کی تکلیفوں کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا, روتی تھی مسلسل, اس کو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا, اس کے بچے روزانہ بلکتے تھے, بھوکے ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. آج وہ لڑکی اپنا گھر بھی سنبھال رہی ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے, کتنے عرصے سے وہ ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے, سلامت ہے, اللہ اسے سلامت رکھے. اور وہ اتنی خوشی سے مجھے میسج کر کے کہہ رہی ہے کہ سدرا آپ کی بات کرنے میں ہی اتنا اثر ہے کہ میرے سارے مسئلے شاید مجھے لگتا ہے کہ حل ہو جائیں گے. فائنینشلی ایشو ہے, میں نے اسے بولا کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ موٹیویشن بہت اچھی لگی ہوگی. اور یہ واقعی حقیقت ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے ہر گھر میں نہیں, لیکن سمجھ لیں کہ 50% گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے, جو آپ کے لیے اس طرح کی چیزیں, اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, توفیق دے کہ وہ کسی کے لیے برا نہ سوچیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ اچھے سے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.